دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی شمولیت فلسفانہ عقائد، سیاسی تبدیلیوں اور مغربی طاقتوں کی طرف سے پچھلی رسوائیوں کے رد عمل کے پوشیدہ عمل سے پیدا ہوئی۔ جنگ کے لیے جاپان کے محرکات کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کا مختصر جائزہ لینا ضروری ہے۔ جاپان نے سن 1868 میں میجی بحالی کے دوران شہنشاہ کو بحال کیا۔ ایک وسیع عقیدہ تھا کہ جاپان میں شہنشاہ الہی اور مضبوط احساس تھا، جو شنٹو ازم آباؤ جداد کی عبادت کے عقیدے پر بنایا گیا تھا۔ میجی بحالی کے دوران توجہ اس قوم کو تبدیل کرنے پر مرکوز تھی جو مغرب کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ سن 1853 میں کمڈور پیری کے جاپان میں داخلے کی یادوں نے شوگنز کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، جس نے جاپان کی قومی شعور پر ایک داغ چھوڑ دیا۔ آنے والے سالوں میں جاپان کی معیشت کو جدید قومی ریاست میں تبدیل کرنے پر زور دیا گیا۔ سن 1920 کی دہائی کے دوران لبرل سیاسی پالیسیوں کے رہنمائی میں جاپان نے اقتصادی ترقی پر توجہ مرکوز کی اور اس وقت تک بے مثال ترقی کا تجربہ کیا۔ اس نمو کو دہائی کے آخر میں عالمی سطح پر ڈپریشن نے روک دیا تھا۔ معاشی مشکلات کے رد عمل میں اور سن 1930 کی دہائی کے دوران جاپان کی حقیقی عالمی طاقت کے طور پر ابھرنے کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت پر دائیں بازو اور قوم پرست قوتوں کا غلبہ تھا۔ سن 1931 میں شاید جاپان کے توسیع ارادوں میں پہلا موڑ موڈکن یا منچورین واقع تھا، جہاں نو کے ایک گروپ افسران نے چینیوں کو صوبے میں الحاق کے بہانے ریلوے اسٹیشن پر بم حملے کے لیے تیار کیا۔ باورچی خانے کے خاکے کے طور پر تقریب کا انعقاد ایک گروپ نے کیا تھا۔ متصاد افسران جو جاپان حکومت کو سن 1921 اور 22 کی واشنگٹن کانفرنس میں قائم کیے گئے بین الاقوامی تعاون کے نظام کو مسترد کرنے پر مجبور کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ وہ ایک لبرل اور سرمایہ دارانہ نظام سے الگ ہونا چاہتے تھے جو ان کے نزدیک اجنبی اقتدار کے مجموعے پر مبنی لگتا تھا، جس نے جاپان کے روایتی مفادات کو مغربی طاقتوں کی ضرورتوں کے تابع کر دیا تھا اور جو ایشیائی ممالک میں ملک کی جائز خواہشات کو مایوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سن 1937 میں چین پر مکمل حملہ ہوا، جس نے جاپان کو لیگ آف نیشنز چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پڑوسی ممالک کی نو آبادیات کا بنیادی محرک ان کی بڑھتی ہوئی معیشت کو ایندھن دینے کے لیے وسائل کی بنیاد حاصل کرنا تھا اور فوجی حکومت نے فوجی آپشن کو آگے بڑھایا۔ اس مقصد کو جاپان کی توسیع پسندی کے جواب میں امریکہ کی طرف سے جاپان پر عائد پابندیوں نے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کر کے جاپان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ دوسری جنگ عظیم نے تجویز کیا کہ امریکہ کے خلاف جنگ کا اعلان اس دور اندیشی کے ساتھ کیا گیا تھا کہ فتح ممکن نہیں تھی، بلکہ اس کا مقصد ایک معقول رکاوٹ پر مجبور کرنا تھا تاکہ جاپان کو بغیر کسی منظوری کے دوسرے ممالک میں وسائل کے لیے بات چیت کرنے کی اجازت دی جائے۔ امریکہ کی طرف متوجہ ہونے والے اس خوفناک فیصلے نے ایک طویل جنگ کی طرف رخ کیا جس میں ہلاکتوں کا بوجھ جاپانیوں پر پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کی تاریخ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی یا مہلک جنگوں میں سے ایک ہے، جس کا آغاز سن 1939 میں ہوا اور سن 1945 تک جاری رہی۔ اس جنگ کے باعث ملکوں میں نہ صرف بڑی تباہیوں کا سلسلہ شروع ہوا بلکہ اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ اس جنگ کے دوران مختلف ملکوں کے درمیان بڑھتی ہوئی سیاسی، عسکری، اقتصادی اور تاریخی جنگی انقلاب کا باعث بنی۔ جاپان دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کی خلاف ورزی کا مرکز بن چکی تھی۔ امریکہ نے ایشیا میں جاپان کی بادشاہی کے حقوق کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے کالعدم معاہدے کے تحت جاپان پر تجارتی پابندیوں کے عمل کو شروع کر دیا۔ جاپان کو اپنی معاشی صورتحال کے بارے میں فکر تھی کیونکہ وہ امریکہ سے بہت ساری ضرورت خام مال و ضرورت کے لیے منحصر تھا۔ اس کے علاوہ جاپان کی مقبولیت کو دنیا بھر سے دھکیلنے کی خاطر امریکہ اور دیگر ملکوں کی حمایت سے تعلقات بنانے کی کوشش کرنے کے باوجود جاپان کے ذریعے چین اور دیگر ممالک کے خلاف جاری جنگ سے ناراض تھے۔ ان تمام مسائل کی بنا پر جاپان نے 7 دسمبر 1941 کو پرل ہاربر پر حملہ کر کے امریکی بحریہ کے تقریباً تمام قوت کو تباہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد امریکہ کے دوستانہ ممالک نے جاپان پر فوری حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور دوسری جنگ عظیم میں شامل ہو گئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ کی طرف سے جاپان کے خلاف ایٹم بم استعمال کرنے کا فیصلہ تنازع اور بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ یہ دونوں بم اگست 1945 میں جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے تھے، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 2 لاکھ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس وقت امریکہ جاپان کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا جو دسمبر سن 1941 سے جاری تھی۔ جنگ وحشیانہ لڑائی کی صورت اختیار کر چکی تھی، خاص طور پر بحر الکاہل میں جہاں جاپانیوں نے موت تک لڑنے کی بجائے جنگ کرنے پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ امریکی فوج کا خیال تھا کہ جاپان پر زمینی حملے کے نتیجے میں دونوں طرف سے بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوں گی، ممکنہ طور پر لاکھوں میں، اور یہ کہ جنگ مزید کئی سال تک جاری رہ سکتی ہے۔ اس لیے امریکی حکومت نے فیصلہ کیا کہ جنگ کو تیزی سے انجام تک پہنچانے کے لیے ایٹم بم کا استعمال کیا جائے، نئے ہتھیار کی تباہ کن طاقت کا مظاہرہ کیا جائے۔ بم دھماکوں کا مقصد جاپانی قیادت کو غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے پر آمادہ کرنا بھی تھا، اس طرح جاپان پر زمینی حملے کی صورت سے بچنا تھا۔ دوستو، سن 1945 کے آتے آتے ایک عام جاپانی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ دکانوں میں انڈے، دودھ، چائے
چائے اور کئی دوسری اشیاء کی مقدار نہ ہونے کے برابر تھی، حتیٰ کہ پیٹرول بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو چکا تھا۔ سڑکوں پہ ایک بھی نجی کار نہیں دوڑ رہی تھی، زندگی کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا تھا۔ ہیروشیما کی سڑکوں پر ہر طرف پیدل چلتے لوگ، سائیکلیں اور فوجی نظر آتی تھی۔ 6 اگست 1945 کی صبح 7 بجے جاپان کے ریڈاروں میں مغرب کی طرف سے آتے ہوئے ایک امریکی جہاز کو دیکھ لیا گیا۔ پورے جاپان میں ریڈیو کی نشریات کو بند کر دیا گیا اور ہر طرف خطرے کے سائرن کی آواز آنے لگی۔ اس امریکی جہاز کو ہیروشیما کے موسم کی جاسوسی کرنے بھیجا گیا تھا۔ جاپان میں تب تک پیٹرول کی مقدار میں اتنی کمی ہو چکی تھی کہ امریکی جہاز کو روکنے کے لیے کوئی بھی جاپانی جہاز نہ بھیجا جا سکا۔ امریکی جہاز کے اپنے پیچھے آتے جہازوں کو پیغام بھیجا کہ سب ٹھیک ہے، آل از ویل۔ 8 بجتے ہی خطرے کے سائرن بجنے کی آوازیں بھی بند ہو گئی اور 8:09 پر P-29 اڑ رہے جہاز کرنل پول نے اعلان کیا کہ اپنے چشمے لگا لیجیے اور انہیں اپنے ماتھے پر رکھیں۔ ٹھیک 8:13 پر بمبارڈیئر میجر ٹام فیربی نے ہیڈ فون پر کرنل پول کا پیغام سنا، اٹس آل یورز، اب یہ سب تمہارا ہے۔ فیربی کو جیسے ہی اپنا شکار نظر آیا وہ چلایا، آئی ہیو گاٹ اٹ، مجھے مل گیا۔ ٹھیک 8:15 پر ایک ناک کے بال چھوٹا بم ہیروشیما کے اوپر گرنا شروع ہوا۔ اس کو نیچے آنے میں پورے 43 سیکنڈ لگے۔ تیز ہواؤں نے اس کا رخ اولی پل سے 250 میٹر دور کر دیا اور وہ شیما سرجیکل کلینک کے اوپر پھٹا۔ بم پھٹتے ہی ہیروشیما کے لوگوں پر کیا گزری۔ کرک گولی نے اپنی کتاب ناگاساکی معصوم اور نادانوں کا قتل عام میں لکھا ہے، اس کی طاقت 12,500 ٹن TNT کے برابر تھی اور جب یہ پھٹا تو اس کا درجہ حرارت اچانک 4000 ڈگری سینٹی گریڈ جا پہنچا اور اوپر اڑ رہے ہوائی جہاز کے پائلٹ میجر نے ایک بڑا آگ کا گولا بنتا دیکھا۔ شہر کے بیچ میں کنکریٹ عمارتوں کو چھوڑ کر زمین کے اوپر موجود ہر چیز غائب ہو گئی۔ اس تباہی کا اثر اتنا تیز تھا کہ زمینی سفر سے 15 کلومیٹر دور ہر عمارت کی کھڑکیوں کے شیشے چکنا چور ہو گئے۔ ہیروشیما کے شہر کی 2/3 عمارتیں ایک سیکنڈ کے اندر اندر زمین بوس ہو گئیں۔ کئی کلومیٹر تک ہر طرف آگ کی ایک آندھی پھیل گئی۔ اس تباہی میں 80,000 لوگ موت کی لپیٹ میں آ گئے۔ جیسے ہی دھماکہ ہوا جہاز کی اگلی طرف روشنی پھیل گئی۔ ہوائی جہاز کے پچھلے حصے میں بیٹھے کرنل نے فوراً اپنا کیمرہ اٹھایا اور نیچے کے منظر کی تصویریں لینے شروع کر دی۔ نیچے کے بادلوں کے درمیان سفید دھوئیں کا ایک ریلا 3000 فٹ تک اٹھا اور اس نے ایک مشروم کی شکل لے لی۔ ہوائی جہاز کے پائلٹ کیپٹن نے اپنی لاگ بک میں لکھا، میرے خدا ہم نے کیا کیا ہے۔ جس وقت بم گرا ایک اسکول کی ملازمہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہیروشیما کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں نے ایک زور کا دھماکہ سنا، کچھ وقت کے لیے میں بے ہوش ہو گئی، جب ہوش آیا تو دیکھا ہر طرف سے مدد کے لیے چیخو پکار کی دردناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں سانس نہیں لے پا رہی تھی تو میں نے بھی چیخنا شروع کر دیا۔ اسی دوران ہیروشیما کا ریلوے اسٹیشن تھر تھرا کے گر پڑا۔ میں بھاگنے لگی، مجھے لگا کہ آگ کا گولا میرا پیچھا کر رہا ہے۔ تبھی مجھے ایک جانی پہچانی آواز سنائی دی، اس نے مجھے میرے نام سے پکارا اور وہ میری ایک سہیلی کی آواز تھی۔ میں نے اس کو کھینچ کے نکالنے کی بھرپور کوشش کی لیکن تبھی وہ آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ نے میرے ہاتھ کو جکڑ رکھا تھا۔ بڑی ہوئی آنکھوں سے اپنا ہاتھ میں نے بہت کوشش کے بعد کھینچا اور پھر بھاگنے لگی۔ پیچھے اس کی آہستہ دھیمی سی آواز دھماکوں کے شور میں گم ہو گئی۔ بھاگتے بھاگتے میں ایک پہاڑی پر پہنچی جہاں تمام گھائل جلے ہوئے لوگ درد سے دوجل ہوئے پڑے تھے۔ میں ان کے اور لاشوں کے ڈھیر کے درمیان گری پڑی تھی۔ شام کے قریب 5 بجے میں اپنے ماں باپ کے پاس کسی طرح پہنچ گئی۔ راستے بھر میں مجھے جلے ہوئے لوگ اور ندی میں تیرتی ہوئی لاشیں دکھائی دیتی رہیں۔ شہر سے باہر رہنے والے میرے والد تو بچ گئے لیکن میری والدہ گھائل تھی۔ کچھ دنوں بعد میرے پورے بدن پر نشان پڑ گئے، میرے بال جھڑ گئے، چہرہ بھی بگڑ چکا تھا۔ اس کے بعد کرک کولی نے اپنی کتاب میں لکھا، جب ہیروشیما پر بم گرا تو ایک صحافی سنتوشی ناگامورا اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہیروشیما سے دور رات گزاری۔ جب بم گرا تو اس کے اثر سے وہ زمین پر گر پڑے اور ان کے چہروں کو ٹوٹے ہوئے شیشوں کے ٹکڑوں نے گھائل کر دیا۔ انہوں نے اپنی سائیکل اٹھائی اور ہیروشیما کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ ہیروشیما کی بربادی دیکھنے والے پہلے صحافی تھے۔ اس دھماکے کی روشنی اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے سورج زمین پر اتر آیا ہو۔ یہ جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرنے والا دنیا کا پہلا ایٹمی بم تھا۔ اس کا وزن 900 پاؤنڈ تھا۔ اس کا کوڈ نیم لٹل بوائے تھا۔ جس آبادی پر یہ استعمال کیا گیا اس میں 2,45,000 عام شہری اور 43,000 فوجی تھے۔ دوستو، یہ اتنا مہلک تھا کہ 80,000 کے قریب لوگ ایک لمحے میں ہی ہلاک ہو گئے۔ کئی لوگ جو دھماکے والی جگہ کے بہت قریب تھے ہوا میں تحلیل ہو گئے جیسے ان کا کبھی نام و نشان ہی نہ تھا۔ ان کے صرف سائے ہی زمین پر رہ گئے۔ ان سایوں کو ہیروشیما میں شیڈوز کے نام سے جانا جاتا ہے۔
इस खतरनाक धमाके में 76,000 इमारतें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गईं। कुछ लोग तो इतनी बुरी तरह जल गए थे कि उनकी खालें पिघलकर ऐसे लटक गईं जैसे जले हुए कपड़े। कुछ लोग तो खून की उल्टियां करते हुए लुकमा अजल बने। हर तरफ आग ही आग और धुआं ही धुआं था। कितने ही लोगों ने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मरता देखा, मगर वो उनके लिए कुछ ना कर सके। शायद एटॉमिक रेडिएशन के असर की वजह से होने वाले कैंसर ने मजीद 2 लाख लोगों की जान ले ली और ये सिलसिला तकरीबन 5 साल तक जारी रहा। रेडिएशन से मुतासर लोगों के जिस्म गलना सड़ना शुरू हो गए थे। जो धमाके के जितना करीब था उतना ही बुरी तरह मुतासर हुआ। अमेरिका ने यह हमला दूसरी जंग अजीम में जापान के पर्ल हार्बर पर अटैक के बदले के तौर पर किया। जापानी फजाइया ने पर्ल हार्बर में मौजूद अमेरिकी जंगी हेलीकॉप्टरों पर तबाहकुन हमला किया, जिसमें अमेरिका के 4 बैटलशिप्स और तकरीबन 200 फिगर्स प्लेन तबाह हुए और 2500 फौजी भी हलाक हुए थे। अमेरिका ने पहला एटम बम हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी पर गिराया था। नागासाकी पर गिराया जाने वाला एटम बम प्लूटोनियम बेस था, जिसका कोड नेम फेडमैन था। दूसरे धमाके में तकरीबन 2.5 लाख लोग हलाक हुए, जिसमें 9,000 फौजी थे। इन 2 धमाकों के बाद जापान के शहंशाह हिरोशिमा ने खुद को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दिया। आज भी बच जाने वाले लोग उन वाकयात के बारे में बताते हुए रो पड़ते हैं और यही दुआ करते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा हौलनाक हादसा ना पेश आए। 78 साल पहले जब पहली बार एटम बम इस्तेमाल किया गया तो 3 से 4 लाख लोग जिंदगी के बाजी हार गए और रेडिएशन के असरात साल रहे। आज की टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर चुकी है कि 78 साल पहले इस्तेमाल होने वाला बम और आज के दौर में इस्तेमाल होने वाला बम की ताकत 3 से 4 गुना ज्यादा और तबाहकुन है, जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अगर आज ये बम इस्तेमाल हो तो दुनिया में क़यामत बर्पा होने का मंजर पेश हो जाए। आज भी हिरोशिमा पेस मेमोरियल पार्क में 1964 से एक शोला अब तक मुसलसल जलाया जा रहा है, ताकि आने वाली नस्लों को हिरोशिमा और नागासाकी पर ये गुजरी क़यामत याद रहे और दोबारा उन मुहलक हथियारों का इस्तेमाल कभी ना किया जाए। ऐसे हौलनाक वाकयात को देख कर ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा कि जैसे इंसान का दुश्मन इंसान ही है। दोस्तों, यहाँ बाज़ मौरखीन का कहना है कि जंग को ख़त्म करने के लिए एटम बम का इस्तेमाल ज़रूरी नहीं था, क्योंकि जापान पहले ही हथियार डालने के रास्ते पर था। और ये भी बताते हैं कि बम धमाकों के नतीजे में बड़ी तादाद में शहरी हलाकतें हुई और एटम बम के इस्तेमाल ने मुस्तकबिल में होने वाले तनाज़ात में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की एक खतरनाक मिसाइल कायम की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।